اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا التوراة فیها هدى ونور يحكم بها النبیون الذین اسلموا للذین هادوا والربانیون والاحبار بما استحفظوا من کتاب اللہ وكانوا علیہ شہداء۔ گزشتہ آیات سے تقریباً یہی مضمون چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تورات کی اہمیت کے حوالے سے اہل کتاب کے حق میں کہ وہ کس طرح تورات کے فیصلوں کو بھی بدل دیا کرتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انا انزلنا التوراۃ فیہا ھدی ونور، کہ بے شک ہم نے تورات اتاری، اس میں کیا ہے؟ ہدایت ہے اور نور ہے۔ یحکم بہا النبیون الذین اسلموا، فیصلہ کرتے ہیں اس کے ذریعے سے وہ انبیاء جو فرما بردار ہوئے، للذین ہادوا، ان لوگوں کے لیے جو یہودی ہیں، والربانیون، اور ربانی علماء، ٹھیک ہے، یعنی رب والے نسبت ہے، والاحبار، اور اہل علم، بما استحفظوا من کتاب اللہ، بسبب اس کے کہ وہ محافظ بنائے گئے اللہ کی کتاب کے، بما استحفظوا من کتاب اللہ، کہ وہ اللہ کی کتاب کی کیا بنائے گئے؟ محافظ بنائے گئے۔ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ، اور وہ اس پر گواہ ہیں۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِي وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور آپ کیا نہ کریں، فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ، لوگوں سے مت ڈرو، وَاخْشَوْنِي، اور مجھے سے ڈرو، وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اور میری آیات کے عوض میں تھوڑا سا مال و متاع مت لے لو۔ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی فیصلہ نہ کرے اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے کے مطابق، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، تو یہی لوگ جو ہیں نا وہ کیا ہیں؟ کافر ہیں۔ وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص، ٹھیک ہے۔ اب اس کے شان نزول میں وہی جو کل بھی اس پر بات ہو گئی تھی کہ یہود کے دو قبیلے تھے، بنو قریظہ اور بنو نذیر، خیبر میں آباد تھے۔ اب ان میں جو بنو نذیر تھے نا وہ غالب تھے، بنو نذیر غالب تھے۔ اب وہ کرتے کیا کہ اگر تو بنو قریظہ کا کوئی شخص بنو نذیر کے کسی شخص کو قتل کر دیتا تو وہ اس کے بدلے میں قصاصاً یعنی قصاص کے ذریعے سے بھی اس کو بدلہ لیتے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا دیت بھی لیتے تھے، کیونکہ یہ غالب تھے۔ اور جو بنو قریظہ کے لوگ تھے، اگر کوئی بنو نذیر کا شخص بنو قریظہ کے کسی شخص کو قتل کرتا تو وہ اس بات کا مطالبہ نہیں کر سکتے تھے کہ بدلے میں وہ کیا کہیں، بنو نذیر سے کہیں کہ آپ کا بھی ہم ایک شخص کیا کریں، قتل کریں، ٹھیک ہے، بلکہ وہ کچھ وثق کھجوروں کے دے کر جو ہے نا وہ یعنی وثق ایک پیمانہ ہوتا ہے، تو وہ کھجوروں کے دے کر اس کا وہ کہتے ہیں بس اس کا جو ہے نا بدل ہو گیا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے اور معاملات میں بھی ایسے ہی کرتے ہیں، ٹھیک ہے، طاقتور اور کمزور کے درمیان فرق رکھتے تھے۔ تو اس حوالے سے جو ہے نا یہ آیات نازل ہیں۔ تو جب اور پھر جب بنو قریظہ نے اس پر آواز اٹھائی کہ ہم مذہب کے اعتبار سے تو ہم دونوں برابر ہیں، پھر یہ تفریق ہمارے درمیان کیوں ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمانے وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ، ٹھیک ہے۔ اس حوالے سے بھی وہ ہے اس قسم کے واقعات جیسے کل بھی بات ہوگی کہ انہوں نے پھر اس میں بھی فیصلے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ بھیجے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے ان پر مقرر کر دیا ہے فیہا ان النفس بالنفس، یعنی تورات میں ہم نے یہ حکم دیا ہے، تورات میں ہم نے یہ حکم کہیں نہیں دیا کہ جو وہ کرتے تھے، یعنی امیر و غریب کے درمیان فرق کرتے، قبائل کے درمیان تفریق کرتے، حالانکہ تورات میں تو حکم یہی ہے کہ ان النفس بالنفس، کہ جان کے بدلے میں جان،
والعین بالعین، آنکھ کے بدلے میں آنکھ، والانف بالانف، اور جو ہے ناک کے بدلے میں ناک، والاذن بالاذن، کان کے بدلے میں کان، والسن بالسن، والجروح قصاص، اور دانت کے بدلے میں دانت، والجروح قصاص، اور زخموں میں مماثلت برابری. فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ. ٹھیک ہے، اب اس میں مرد اور عورت کا کوئی فرق نہیں ہو. یہی حکم ہماری شریعت میں بھی اسی طرح. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کیا کر دے، فمن تصدق به، اس کو معاف کر دے، فهو کفارۃ اللہ، تو یہ کفارہ ہو جائے گا اس کے لیے. ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی فیصلہ نہ کرے اللہ کے اتارے ہوئے کے مطابق تو یہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں. وقفینا علی آثارہم بعیسی ابن مریم مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے وقفینا علی آثارہم، ان کے قدموں کے پیچھے بھیجا، بعیسی ابن مریم، عیسیٰ بن مریم کو، مصدقا لما بین، یعنی ان کے پیچھے بنی اسرائیل کے بعد ہم نے عیسیٰ بن مریم کو بھیجا، مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ، ایک ایسی کتاب دے کر جو تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے اگلوں کی، یعنی تورات میں سے. اس سے پہلے تورات ہی تھی نا، اس کی تصدیق کرنے والی ہے. وَآتَيْنَاهُ الْإِنْجِيلَ، اور ہم نے ان کو انجیل دی، فیہ ھدی ونور، اس میں ہدایت ہے اور نور ہے. وَمُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ، اور وہ انجیل کیا ہے؟ تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے اگلی کتاب تورات کی. وَھُدًى، اور ہدایت ہے. وَمَوْعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ، اور نصیحت ہے کس کے لیے؟ پرہیزگاروں کے لیے. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ، چاہیے کہ فیصلہ کریں اہل الانجیل، انجیل والے، بما انزل اللہ فی، اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے اس میں اتارا. ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو کوئی اللہ کے اتارے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کرے تو یہی لوگ کیا ہیں؟ یعنی نافرمان ہیں، گنہگار. ٹھیک ہے، اب یہاں پر بظاہر ایک ہی بات ہے، لیکن اس کے لیے تین مختلف اسلوب اختیار کیے. ٹھیک ہے، تین مختلف پیراؤں میں وہ بیان کی گئی. بات کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق فیصلہ نہ کرنا. ایک جگہ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہ کیا ہیں؟ کافر ہیں. دوسری جگہ کیا کہا جا رہا ہے کہ وہ لوگ ظالم ہیں. اور تیسری جگہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ فاسق ہیں. تو اب بظاہر یہ تعارض محسوس ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن یہ مختلف احوال پر محمول. یہ آیات کے درمیان یا آیات کے مضامین میں کوئی تعارض نہیں ہے، بلکہ یہ مختلف احوال پر کیا ہے؟ محمول. ٹھیک ہے، ایک تو پہلی صورت میں جہاں کافر کہا گیا تو وہ تو معمول ہے اس پر جو مستحل، یعنی جو شخص حکم منصوص کے خلاف کیا کرے، فیصلہ کرے، جو ایک واضح حکم موجود ہے قرآن و سنت کا، اس کے خلاف فیصلہ کرے تو وہ کیا ہے؟ عملی کافر ہوگا. اور جو حکم منصوص کو غلط یا حقیر سمجھے وہ اعتقادی کافر ہوگا، جس کی یہاں پر بات ہو رہی ہے. یعنی یہ کس کے لیے؟ وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. تو یہ کیا ہوگا؟ یعنی جو اللہ کے اتارے ہوئے کے مطابق فیصلہ کرنے کو حلال نہ سمجھے یا اللہ تعالیٰ کے کسی حکم کو حلال نہ سمجھے تو وہ اعتقادی کافر بنے گا. اور اگر وہ عملاً ایسا کرتا ہے اعتقاد میں تو وہ عملی کافر بنے گا، یعنی اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہیں کرتا. تو یہاں پھر کفر سے مراد کیا ہو جائے گا؟ کفر دون کفر، یعنی کفر کے بھی پھر آگے درجات ہیں. تو یہ آیت تو مستحیل کے بارے میں کہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات کے خلاف فیصلہ کرنے کو حلال سمجھے. ٹھیک ہے، اور جو اگلی دونوں آیات ہیں وہ عملی اعتبار سے ہیں.
کہ کسی عملی کمزوری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق کیا نہ کریں، فیصلہ نہ کریں۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، اور ہم نے آپ کی طرف بھی کتاب اتاری، درست، مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، جو کہ تصدیق کرنے والی ہے اپنے سے اگلی کتابوں کی، وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور اس پر کیا ہے؟ مہیمن کس کو کہتے ہیں؟ نگہبان۔ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور آپ فیصلہ کیجیے ان کے درمیان، بما انزل اللہ، جو اللہ تعالیٰ نے اتارا، ولا تتبع اہواءہم عما جاءک من الحق، یعنی آپ ان کے درمیان فیصلہ کریں اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے کے مطابق، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں اس چیز کے بارے میں جو آپ کے پاس پہنچا برحق۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کے لیے ہم نے بنائے ہیں شرعتاً، دستور، شریعتیں، ومنہاجاً، اور راہ طریق، دستور عمل، عمل کا راستہ۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اگر اللہ تعالیٰ چاہتے تو تمہیں کیا بنا دیتے؟ ایک ہی گروہ بنا دیتے، یعنی ایک ہی تو رات والے ہی احکام چلتے رہتے۔ وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، بلکہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں تم اس لیے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ تمہیں آزمائے اس چیز میں جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں دی۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس کیا کرو؟ نیکیوں کی طرف سبقت کرو، نیکیوں کی طرف بڑھو۔ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا، اللہ ہی کی طرف تم تمام کا لوٹنا ہوگا۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ، تو اللہ تعالیٰ تمہیں خبر دیں گے ان چیزوں کے بارے میں جن میں تم اختلاف کیا کرتے تھے۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے کہ اس حوالے سے اس کے شان نزول میں بعض روایتیں ذکر کی گئی کہ وہ بعض لوگ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، یہودی سردار، انہوں نے کچھ معاملات ذکر کیے اور انہوں نے چاہا کہ آپ ہمارے حق میں فیصلہ کریں، جیسا ہم کہہ رہے ہیں ویسے فیصلہ کریں تو ہم اسلام قبول کر لیں گے۔ ان کا یہ جو رشوتی اسلام تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول نہیں کیا، تو اس پر جو ہے نا یہ آیات نازل ہوئی کہ مطلب آپ نے ان کے درمیان فیصلہ جو ہے نا کس کے مطابق کرنا ہے؟ اللہ کے اتارے ہوئے کے مطابق کرنا ہے، ان کی خواہشات کے مطابق نہیں کرنا، یعنی جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا۔ باقی تو پہلے بھی بات ہوگی کہ وہ جو پیچھے آیت گزری ہے جس میں اختیار دیا گیا وہ کن سے متعلق ہے؟ ایک قول کے مطابق تو وہ منسوخ تھی اس آیت سے، تو یہ آیت ناسخ کہ ابتداءً اختیار تھا کہ ان کے معاملات میں آپ فیصلہ کریں یا نہ کریں، لیکن بعد میں اختیار جو ہے نا ختم ہو اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ آپ نے ہی فیصلہ کرنا ہے ان کے درمیان۔ اور بعض رات جو ہے نا اس کے نسخ کے قائل نہیں ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ دونوں آیتیں جو ہے نا دو الگ الگ محل کے حوالے سے ہیں۔ پہلی آیت جو جس میں اختیار دیا جا رہا ہے وہ ان کفار سے، ان اہل کتاب سے متعلق ہے جو جن کے ساتھ کوئی معاہدہ نہ ہو، جو اسلامی ریاست کے باقاعدہ شہری نہ ہو۔ اور یہ جو آیت ہے وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یہ کس کے بارے میں؟ یہ ان اہل کتاب سے متعلق ہے، ان کفار سے متعلق ہے جن کے ساتھ کوئی معاہدہ ہوا، یہ ان سے متعلق۔ اچھا، ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسرا یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہ فرمایا، قرآن کی صفت بیان کی گئی مہیمنً علیہ، یعنی اس سے مراد مطلب یہ ہے کہ قرآن پاک اپنی تعلیمات کے ساتھ ساتھ گزشتہ کتابوں کے مضامین کا بھی کیا ہے؟ حفاظت کرنے والا، ان کی بھی حفاظت کرنے والا۔ ٹھیک ہے، اب یہاں سے اس کے ساتھ اب آپ جوڑیں کس کو؟ جو سورۃ الحجر کی آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ وہ بھی اسی سے متعلق۔ تو قرآن پاک اصل محافظ ہے کس کا؟ گزشتہ کتابوں کی تعلیمات۔ ٹھیک ہے، اور
قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا؟ اللہ تعالیٰ نے. اور گزشتہ جو آسمانی کتابیں ہوتی تھیں ان کی حفاظت کی ذمہ داری کس کی ہوتی تھی؟ لوگوں کی. ٹھیک ہے، جیسے پیچھے آیا بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ. ٹھیک ہے کہ وہ اپنی کتابوں کی حفاظت کے خود ذمہ دار بنائے گئے، لیکن وہ اس کو مطلب اس چیز کو پوری طرح نہ لے سکے، اس ذمہ داری کو ادا نہ کر سکے. ٹھیک ہے، اس قسم کا واقعہ بھی آتا ہے اسی عباسی خلیفہ کا کہ اس کے دربار میں ایک شخص نے وہ سالانہ ایک جلسہ جلسہ منعقد کرواتا تھا جس میں وہ مختلف مذاہب کے لوگوں کو بلواتا، اور ہر مذہب کے لوگ آ کر اپنے اپنے مذہب کی خصوصیات کو بیان کرتے ہیں، لوگوں کو اکٹھا کیا جاتا. ایک شخص آیا، وہ ایک سال اس نے جو ہے نا غالباً عیسائیت یا یہودیت میں سے کسی ایک پر اس نے بڑی مدلل گفتگو کی. ٹھیک ہے، اور آئندہ سال جو ہے نا جب وہ آیا تو اس نے اسلام کے موضوع پر گفتگو کی. تو انہوں نے اس سے وجہ دریافت کی تو اس نے یہی وجہ بتائی کہ قرآن پاک میں نے یہ بات پڑھی کہ یہ جو پیچھے آیت گزری نا بِمَسْتُحْفِظُوا مِن کتاب اللہ. پھر میں نے جو ہے نا اس چیز کا عملی تجربہ بھی کیا کہ میں نے تورات کے محرف نسخے لوگوں میں رائج کیے، انجیل کے محرف نسخے میں نے لوگوں میں رائج کیے. کسی نے اس پر کسی طرح کی کوئی نکیر نہیں کی، لیکن یہ معاملہ جب میں نے قرآن پاک کے ساتھ کیا تو لوگوں نے جو ہے نا اس پر مطلب اس کو اچھی طرح دیکھا جانچا، پھر میرے سے وہ نسخے جو ہے نا وصول کیے. پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ یہ جو ہے نا یہی کہ ہے مذہب برحق. باقی یہاں پر ایک اصول یہ بیان کیا جا رہا ہے لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. ٹھیک ہے، اب بات یہ ہے کہ تورات کے احکام جو ہے نا بعد میں آسمانی کتاب آنے کا مطلب یہ ہے کہ پہلی کتاب کے احکام جو ہے نا وہ کیا ہو منسوخ ہو. بعد والی شریعت پہلی شریعت کے لیے کیا بنتی ہے؟ ناسخ بنتی ہے. تو اس اعتبار سے کسی سابقہ شریعت کو منسوخ کہنا یہ اس کی تنقیص نہیں ہے. ٹھیک ہے، بلکہ اس قبیل سے ہوگا جیسے جیسے تغیر زمانہ کے ساتھ تغیر احکام ہوتا رہتا. ٹھیک ہے، یہ کوئی عیب نہیں ہے، یعنی کسی شریعت کا منسوخ ہونا یہ کوئی عیب نہیں ہے. ایک بات تو یہ. دوسرا یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. ٹھیک ہے، جب مختلف ملتیں ہیں، مختلف اقوام ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے ہر ملت کے لیے عبادت کے طریقے جو ہے نا وہ کیا کر رکھے؟ مختلف مقرر کر رکھے. ٹھیک ہے، اس میں ایک حکمت یہی ہے کہ تاکہ اللہ تعالیٰ بندوں کا امتحان لیں کہ اصل جو مقصود ہے وہ کیا ہے؟ اللہ کی عبادت، کوئی خاص طریقہ عبادت نہیں. ٹھیک ہے، اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یہ جو اختلاف شرائع کیوں ہوتا ہے، شریعتوں کا اختلاف کیوں ہوتا ہے، وہ اسی وجہ سے تاکہ لوگ کسی ایک طریقے کو متعین نہ کریں. ٹھیک ہے، اس میں ایک قسم کا امتحان ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کو آزمائیں اس چیز میں جو اس نے آپ کو عطا کی. ٹھیک ہے، اب اس کی حکمت آپ کو سمجھ آئے گی کہ اختلاف شرائع جو ہے نا شریعتوں کا جو اختلاف ہوتا ہے یہ کوئی عیب نہیں ہے یا کوئی نقص والی کمی والی بات نہیں ہے، بلکہ ایک اس وجہ سے اس میں بھی آزمائش ہے کہ لوگ جو ایک متعین طریقے پر لگے ہوئے ہیں اب ان کو پتہ لگا کہ اللہ کا اگلا حکم یہ آ گیا، تو اب دیکھنا یہ کہ وہ اس طریقے کی پیروی کر رہے ہیں یا اللہ تعالیٰ کے حکم کی پیروی کر رہے ہیں. اصل مقصود جو ہے نا وہ کسی خاص طریقے کی پیروی نہیں ہے، بلکہ اصل مقصود کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت، اللہ تعالیٰ کی رضامندی. تو جب اللہ تعالیٰ کا جو حکم آ گیا اس کی پیروی یہ اصل مقصود ہے، کوئی خاص طریقہ جو ہے نا وہ مقصود نہیں. تو یہ ایک بڑی حکمت ہے کس کی؟ اختلاف شرائع کی. جو شریعتوں کا اختلاف ہوتا ہے تو اس میں ایک بڑی حکمت یہی ہے. وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور آپ ان کے درمیان فیصلہ کیجئے بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اس کے مطابق جو اللہ تعالیٰ نے اتارا. ٹھیک ہے، اب یہاں بھی پھر فرق کیا ہے تھوڑا سا فقہاء نے مفسرین نے، وہ یہ کہ دو طرح کے معاملات. ٹھیک ہے، ایک معاملات تو وہ ہے نا جو
جن میں پورے ریاست کے جو قوانین ہوتے ہیں وہ سب کے لیے یکساں ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، مسلمان کافر کسی کا فرق نہیں ہوتا. جیسے چوری کی سزا ہو گئی، ٹھیک ہے، اس قسم کے جو معاملات، اس میں تو قانون جو ہے نا وہ سب کے لیے یکساں اور برابر ہوتا ہے. تو اس میں تو ان کے جو معاملات میں فیصلہ جو ہے نا وہ اسی کے مطابق کیا جائے گا. باقی کچھ معاملات وہ ہوتے ہیں جو ہر ملت کے ساتھ خاص ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ہر مذہب کے ساتھ خاص ہیں. تو اس میں یہ معاملہ نہیں ہے کہ اس میں بھی ان کے جو ان کے باہمی معاملات ہوں گے تو اس میں فیصلہ ان کی شریعت کے مطابق کیا جائے گا. ٹھیک ہے، یہاں یہ مطلب نہیں جو یہ کہا جا رہا ہے نا بما انزل اللہ کہ اسلام کے مطابق، اسلام کے قوانین کے مطابق فیصلے کیے جائیں گے. تو ان کے جو خالص مذہبی معاملات ہوں گے یا ان کے جو آئلی معاملات، خاندانی معاملات، تو وہ اس میں فیصلے جو ہے نا وہ کس کے مطابق ہوں گے؟ ان کی شریعت کے مطابق ہوں گے. اسی کو بھی یہاں کس سے تعبیر کیے جا رہے ہیں؟ بما انزل اللہ. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں. وَاحْذَرْهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور اس بات سے ڈرتے رہیے کہ آپ کو مبتلا نہ کر دیں، ٹھیک ہے، آپ کو ہٹا نہ دیں اس سے، عن بَعْضِ مَا أَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكَ، بعض اس چیز کے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف اتار، یعنی کسی معاملے میں آپ سے شریعت کے خلاف فیصلہ نہ کروا لیں. یہ مطلب اس بات سے احتیاط رکھیں. فَإِن تَوَلَّوْا، اگر کبھی وہ آپ کے فیصلے سے اعراض کرے، منہ موڑتے ہیں، فَعَلَمْ أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ان کو پہنچے ان کے بعض گناہوں کی سزا. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور لوگوں میں سے بہت سے کیا ہیں؟ گنہگار ہیں، نافرمانیاں کرنے والے. أَفَحُكْمَ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا جاہلیت کے حکم کو وہ چاہتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، ایسے لوگ جو یقین رکھنے والے ہیں، جو اعتقاد رکھنے والے ہیں، ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر اچھا حکم. وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، ایسے لوگوں کے لیے جو یقین رکھنے والے ہیں، اعتقاد رکھنے والے ہیں، تو ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بڑھ کر فیصلوں میں بہتر اچھا کون ہوگا؟ تو یہ بھی اسی بات کی تاکید ہوگی کہ جو اللہ تعالیٰ جس وقت جو حکم دے، اصل چیز یہ اس کی پیروی کرنی مقصود ہے. اپنی خواہشات کی پیروی جو ہے نا وہ مقصود نہیں ہے، وہ دین نہیں ہے.